لیکن یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل تھا۔ اس شہر کی فصیلیں بہت مضبوط تھی، اس کے صرف ایک طرف خشکی اور باقی جانب سمندر ہونے کی وجہ سے بھی مشکلات تھی۔ ناظرین کرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے۔ وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا، وہ لشکر بھی کیا باکمال ہوگا۔ سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جو 1444 عیسوی سے 1446 اور 1451 سے 1481 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ موجودہ استنبول فتح کر کے عیسائیوں کی بزنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے ہی تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث پاک کو پورا کرنے اور اس عظیم فتح کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ادوار میں معرکے ہوتے رہے، لیکن یہ فتح ایک نوجوان سلطان کا مقدر تھی جو ارادہ پختگی، عزم و ہمت، جرأت و بہادری اور استقلال کا پہاڑ تھا۔ مسلم امہ کے نوجوانوں کے لیے سلطان محمد فاتح کی زندگی ایک کلی کتاب ہے۔ کیا آج کے معاشرے میں ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ ایک 11 سال کا نوجوان بچہ ایک بہترین سپہ سالار بھی تھا، اور مسلمانوں کا سپاہی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صوبے کا گورنر بھی۔ یہ مسلمانوں کا وہ عظیم الشان دور تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو اس کی ثقافت اور نظریہ اس کو منتقل کرنا شروع کر دیا جاتا تھا۔ جب بچہ بولتا تھا تو وہ اپنی ثقافت اور نظریات کا علم بردار بن کر بولتا۔ سلطان محمد فاتح کی عمر اس وقت صرف 11 برس تھی جب ان کے والد سلطان مراد نے ان کو اماسیا ریاست میں گورنر اور سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ محمد جب 19 برس کے ہوئے تو خلافت عثمانیہ کا تخت سنبھالا۔ قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول ایک نہایت اہم شہر تھا۔ ارطغرل کی اولاد خلافت عثمانیہ کے یہ سلطان فتوحات پر فتوحات کر رہے تھے، لیکن یورپ کی طرف ابھی تک قدم نہیں رکھا تھا، کیونکہ یورپ کا دروازہ یہی شہر تھا، لیکن یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل تھا۔ اس شہر کی فصیلیں بہت مضبوط تھی، اس کے صرف ایک طرف خشکی اور باقی جانب سمندر ہونے کی وجہ سے بھی مشکلات تھی۔ کئی دفعہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے لشکروں کے لشکر آئے اور اس شہر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلے گئے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ شہر فتح ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے۔ وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا، وہ لشکر بھی کیا باکمال ہوگا۔ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 225۔ اس حدیث رسول اللہ کی وجہ سے ہر مسلمان بادشاہ، خلیفہ، سلطان نے کوشش کی کہ وہ اس حدیث پاک کا مصداق ٹھہرایا جائے۔ بزنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ شہر پر کم از کم 24 دفعہ حملہ ہوا۔ سب سے آخری حملہ مسلمانوں کے عظیم الشان سپہ سالار سلطان محمد فاتح نے کیا، اور اس نے ہی یہ فتح حاصل کی۔ در حقیقت سلطان محمد نے تخت نشین ہوتی ہی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ یہ ان کا مقصد بن چکا تھا۔ سلطان محمد نے پہلے تمام باقی دشمنوں سے خطرہ ختم کیا، وہ ایسے کہ انہوں نے امیر کرمانیہ سے صلح کر لی، چند بغاوتی تھی ان کو ختم کیا، اور 3 سال کے معاہدے پر ہنیاڈے سے بھی صلح کر لی۔ یوں سلطان محمد کو اطمینان ہو گیا کہ وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکے گا۔ پہلا کام سلطان محمد نے یہ کیا کہ قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا۔ اس قلعے کی تعمیر کے دوران ترکوں کی کئی چھوٹی لڑائیاں قسطنطین کے سپاہوں کے ساتھ ہوئی، لیکن یہ بنتا رہا۔ یہ قلعہ 1452 کے موسم سرما سے پہلے تیار ہو گیا۔ بسفورس اب عثمانیوں کے قبضے میں تھا، کوئی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ اب سلطان محمد نے باقی تیاریوں پر توجہ دی۔ ادرنہ میں سلطان محمد نے 1.5 لاکھ فوج اکٹھی کی، لیکن صرف فوج کی تعداد ہی اس شہر کو حاصل نہیں کر سکتی تھی، چند مزید انتظامات بھی ضروری تھے۔
یہ شہر مثلث نما تھا جس کے دو اطراف سمندر تھا، تو بری یعنی زمینی افواج صرف ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھی، لیکن یہ حصہ کافی مضبوط تھا۔ یکے بعد دیگرے 3 دیواریں اس حصے کی حفاظت کرتی تھی۔ اندرونی 2 دیواریں حد درجہ مضبوط تھی، ہر دیوار کا درمیانی فاصلہ 60 فٹ کا تھا۔ دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان 100 فٹ گہری خندق بھی تھی۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈوسس دوم نے بنوائی تھی اور اب تک تمام حملے ناکام کر چکی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر تسلسل سے توپوں سے گولہ باری کی جائے۔ توپوں کا استعمال اس وقت ترک کر رہے تھے، لیکن سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکام قرار دے کر نئی اور عظیم الشان توپیں بنوائی۔ اربان نامی ایک عیسائی انجینئر اس وقت بازنطینی ملازمت چھوڑ کر سلطان محمد کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی اور شاندار توپ بنا کر دی جس کے گولے کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹی توپیں بھی بنا کر دی جو تیزی سے گولہ برسا سکتی تھی۔ 16 اپریل 1453 عیسوی سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ عثمانی افواج دیواروں سے ٹکراتی رہی، دیوار پر چڑھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ دروازہ توڑنے کی کوشش میں بے شمار مسلمان فوجی شہید ہوئے۔ کئی مرتبہ مشیروں اور وزیروں نے مشورہ دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ قلعہ فتح کرنا ناممکن ہے، لیکن مسلمانوں کا یہ عظیم الشان سلطان جو اس وقت میدان میں سپہ سالار کا کردار بھی ادا کر رہا تھا، استقامت کا پہاڑ بن کر دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ سمندر کے پانیوں میں بھی جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 29 مئی 1453 آج محاصرے کو 54 دن ہو چکے تھے۔ سلطان محمد اور اس کی فوج نے رات عبادت اور دعا میں گزارنے کے بعد نماز فجر ادا کی۔ 31 سالہ عثمانی سلطان محمد فاتح سپہ سالار بن کر غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلی مورچوں پر پہنچ گئے اور شہر پر زبردست حملہ کیا۔ توپوں کی گولہ باری کی وجہ سے جس جگہ سے شگاف تھا وہاں گمسان کا رن پڑا۔ سلطان محمد بھی عزم و حوصلے کی اعلیٰ مثال تھے۔ خود کمان سنبھال کر ایک شدید اور تازہ دم حملہ کروایا۔ ادھر رومی بھی بڑی بجگری سے لڑے، لیکن ادھر سلطان محمد بذات خود بھی بہادری اور شجاعت کی زندہ مثال بن گئے۔ سلطان محمد کے شاہی دستے نے سلطان کی کمان میں آ کر ایسا کاری حملہ کیا اور شاہی دستہ شہر میں داخل ہو گئے۔ اس کے پیچھے عثمانی فوج داخل ہوتی چلی گئی۔ دیوار پر حسن جو کہ شاہی دستے کا کمانڈر تھا نے عثمانی پرچم لہرا دیا۔ یوں 30 مئی 1453 عیسوی کو یہ شہر سلطان محمد فاتح نے فتح کر دکھایا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مصداق ٹھہرایا۔ شہر میں داخل ہوتی ہی اپنا سر اللہ پاک کی برگاہ میں شکرانے کے طور پر جھکا دیا۔ سلطان محمد وہ نوجوان تھا جس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے ہی باکمال اور بہترین قرار دے دیا تھا۔ مسلم امہ کے نوجوانوں کے لیے سلطان محمد فاتح جیسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ کاش ہمارے معاشرے کے نوجوان ایسے واقعات سے سبق حاصل کرے کہ ہم بھی انہی باہمت مرد مجاہد اور اسلام کے علم برداروں کے ہم عمر اور نام لیوا ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کرے، ایک اچھا سا کمنٹ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔